السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹی وی، شاہد اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے۔ یہ 9 ستمبر 2020 کو سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ پیش آیا تھا، جہاں پہ ایک خاتون 2 بچوں سمیت گجرانوالہ سفر کر رہی تھی، اور ان کو رستے میں ان کا گاڑی کا جب پیٹرول ختم ہو گیا تو ان دونوں ملزمان نے، عابد ملی اور شفقت بگا نے، زیادتی اور ریپ کا نشانہ بنایا، جس کے بعد اس کیس کی ایف آئی آر درج ہوئی۔ سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے، سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت زیادہ بحث و مباحثہ ہوا، جس کے بعد پولیس اور متعلقہ ادارے حرکت میں آئے، اور پھر جا کے ان دونوں ملزمان کو جب گرفتار کیا گیا، مختلف دفعات کے تحت ان ملزمان کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہوئی، اس کا ٹرائل ہوا۔ دہشت گردی کی عدالت نے آج اس کیس کا فیصلہ سنایا، جس کے تحت ملزم عابد ملی اور شفقت بگا کو سزائے موت عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ ناظرین، اس کیس میں 376 سیکشن کے تحت سزائے موت دی گئی ہے، جبکہ سیکشن 365 کے تحت عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ اسی طرح سیکشن 392 کے تحت ڈکیٹی اور رہزنی کے تحت دونوں ملزمان کو 14 سال کی قید دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ اس کیس میں 3 مارچ کو فرد جرم عائد کی گئی تھی ان دونوں ملزمان پہ، اور آج یعنی 20 مارچ کو اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ناظرین، اس کیس میں بہت سے قانونی سکم جو ہیں، وہ ڈیفنس کی طرف سے جو آرگومنٹ آ رہا ہے کہ بہت سے ایسے قانونی سکم تھے جو انویسٹیگیشن میں پولیس کی طرف سے شاید رہ گئے تھے، اور جن کا جا کے آگے ملزمان کو ہو سکے اپیل کو ایپلٹ کورٹ میں جا کے ان کو اس میں بینیفٹ مل سکے۔ ناظرین، اسی سارے کیس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے خصوصی دعوت دی ہے فیصل اقبال ایڈوکیٹ کو، جو کہ ماہر فوجداری قوانین ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس سارے کیس کے حوالے سے۔ انتہائی انفارچونیٹ تھا جی، جب یہ رجسٹرڈ ہوئی ایف آئی آر، اس کے بعد انٹرنیشنلی نیشنلی پورا پاکستان ایک دفعہ جو ہے وہ شاک تھا، جس طرح یہ انسیڈنٹ، جس انداز میں یہ انسیڈنٹ بروٹلی کیا گیا۔ اس کے بعد ایف آئی آر لاج ہو جانے کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن کے بعد پولیس نے اس کا چلان سبمٹ کروایا، اور آج الٹیمیٹلی جیسا آپ نے بتایا کہ اس کا فیصلہ آیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی اچھا فیصلہ ہے، اور میری امید ہے کہ بہت جلد از جلد اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا جائے گا، اس کو ایپلیٹ کورٹ سے ڈیسائیڈ کروانے کے بعد۔ تو جو سیکشن اس پہ بھی بتائیے گا فیصل صاحب کہ جو سیکشن انکارپوریٹ کیے پولیس نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہی سیکشن کے تحت سزا ٹھیک دی گئی ہے، اور کیا سزا دی گئی ہے؟ جی، انیشلی جب یہ ایف آئی آر لاج ہوئی تھی، اس میں 392 تھا، ڈکیتی کی حد تک، رابری کی حد تک، اور اس کے بعد ریپ کے ایلیگیشنز کے ساتھ ایف آئی آر لاج ہوئی تھی۔ اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن میں اس میں 365 اغوا برائے تاوان کی حد تک جو offences ہیں وہ ایجاد کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد پولیس نے چلان سبمٹ کرتے ہوئے 780 بھی اس میں ایجاد کی تھی اور چلان سبمٹ کروایا تھا۔ لیکن فرد جرم کے عائد ہونے کے ٹائم 365 ریپ اور ڈکیتی کی دفعات کے تحت اس میں جو ہے چلان پولیس نے فرد جرم جو ہے وہ کورٹ نے عائد کیا تھا، اور اس پہ ایویڈنس سمن کی تھی۔ ایویڈنس کے بعد آج ریپ میں، اس کے بعد اغوا برائے تاوان کے سیکشنز میں ان کو جو ہیں وہ مختلف سزائیں دی گئی۔ اس میں فیصل صاحب جو ڈیفنس کا ورژن ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس کیس میں کافی ایسے سکم رہ گئے ہیں جن کا جو ملزمان کو یقیناً وہ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے وہ اس کو ظاہر اپیل کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف، اور ملزمان کو ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ اپیل میں اگر ہم جب جاتے ہیں تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق وہ ریورٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بتائیں کہ جو قانونی سکم اس میں رہ گئے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ کیس تھا جو پروسیکیوٹ ہوا ہے؟ نہیں جی، بہت حد تک پرفیکٹ کیس تو نہیں تھا۔ اس میں انویسٹیگیشن میں کافی ڈیفیکٹس تھے، کافی سکم تھے، جس طرح آئی ڈی پریڈ کو لے کے ڈیفنس ورژن کہہ رہا ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ملزم کی تصاویر جو ہیں وہ پبلکلی سوشل میڈیا پہ، میڈیا چینلز پہ، ٹی وی پہ آن ایئر کر دی گئیں پولیس کی طرف سے۔ اس میں پھر نو ڈاؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ پہ ایکیوز کی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان تو بنتا ہے، لیکن عدالت نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وکٹم کی سٹیٹمنٹ، جس میں اس نے لیجلی جو اس کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا، یہ اس نے سارا انکارپوریٹ کیا اپنی ایویڈنس میں، اور اس کے بعد ملزمان کو آئیڈینٹیفائی کیا کورٹ میں بھی، اور اس سے پہلے مجسٹریٹ صاحب کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سزا دی ہے۔ اسی طرح دیگر ڈیفیکٹس انویسٹیگیشن میں ہیں، لیکن عدالت نے ان کو نظر انداز کیا ہے، irregularities کے طور پر، اللیگیلٹیز کے طور پر اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب اوپر جاتا ہے، یہ جب اپیل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کا بینیفٹ ملزمان کو ہو سکتا ہے؟ یہ
ٹو سم ایکسٹینٹ شاید وہ بینیفٹ اس کا ہو، لیکن چونکہ اس میں وکٹم کی ایویڈنس موجود ہے اس لیے کوئی بہت زیادہ بینیفٹ ان کو نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ فیصلہ مینٹین رہے گا ایپلیٹ کورٹ میں. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا. تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو، بہت شکریہ.